میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آئیے میں آپ کو بغداد کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ بغداد میں ہلاکو خان حکمراں تھا، اور ہلاکو خان یہ مسلمانوں کا اول درجے کا دشمن تھا۔ ایک رات ہلاکو خان نے خواب دیکھا کہ میں مسلمانوں کے کٹے ہوئے سروں کے مینار پر بیٹھ کر مسلمان کی کھوپڑی میں شراب پی رہا ہوں۔ مسلمانوں کے کٹے ہوئے سروں کا مینار اور اس کی چوٹی پر بیٹھ کر مسلمان کے سر میں کھوپڑی میں شراب پیتا ہوں۔ جب صبح دربار لگا، اس نے نجومیوں کو، کاہنوں کو، جوشیوں کو بلایا اور بلا کر کہا، درباریوں، میں نے کل رات ایسا خواب دیکھا، بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو فوجیوں نے کہا، سپاہ سالاروں نے کہا، وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، خواب کی تعبیر کو ایک طرف رکھیے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کے خواب کو حقیقت میں بدل کر دکھلا دیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب کو ہم سچ کر دکھلائیں؟ وہ مسلمانوں کا دشمن پہلے ہی تھا۔ اس نے کہا، کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ فوجیوں نے کہا، ہاں کہیں آپ تو ہم کر کے دکھلا دیں۔ ہلاکو خان نے کہا، جاؤ مسلمانوں کی ایسی آبادی ڈھونڈو جہاں ایک ہی حملے میں مسلمانوں کے اتنے سر ملے کہ ان کے سروں کا مینار بنایا جا سکے، اور پھر مینار کے اوپر مجھے چڑھاؤ اور اس پر بیٹھ کر مسلمان کی کھوپڑی میں شراب پیوں۔ فوجیوں نے رائے مشورہ کیا اور طے ہوا، چلو بغداد پر حملہ کرتے ہیں۔ بغداد مسلمانوں کا مرکز، بغداد میں مسلمانوں کی اکثریت، بغداد میں ایک ہی حملے میں اتنے سر ہم کو بآسانی سے مل جائیں گے۔ اب ہلاکو خان کی فوج روانہ ہوئی، بغداد کی طرف جب چل پڑی، بغداد کے لوگوں کو پتا چلا، جانتے ہو وہ کیسے لوگ تھے؟ ان کے نیم پلیٹ مسلمانوں والے تھے، وہ پیدا مسلمان ماؤں کی کوکھ سے ہوئے تھے، وہ اپنے آپ کو کہلاتے مسلمان تھے، لیکن اسلام سے دور دور تک ان کا کوئی رشتہ ناتا نہیں تھا۔ وہ جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، وہ عید بقرہ عید کی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، وہ خوشیاں مناتے تھے چند دنوں، چند بڑی راتوں میں، علاوہ اس کے اسلام پر وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ نہ لباس حضور کی سنت کے مطابق تھا، نہ چہرہ حضور کی سنت کے مطابق تھا، نہ اخلاق حضور کی سنت کے مطابق تھا، نہ کردار حضور کی سنت کے مطابق تھا، بلکہ وہ عیسائیوں کے رنگ میں رنگ چکے تھے۔ ان کے یہاں شادیاں بھی عیسائیوں کی طرح ہوتی تھی، ان کے یہاں رخصتی بھی عیسائیوں کی طرح ہوتی تھی، ان کے لباس بھی عیسائیوں کی طرح تھے، ان کا کھان پان بھی عیسائیوں کی طرح تھا، ان کا رہن سہن بھی عیسائیوں کی طرح تھا۔ جب نام بتاتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ مسلمان ہیں، ورنہ کسی اینگل سے مسلمان نظر نہیں آتے تھے۔ جب انہیں پتا چلا ہلاکو خان کی فوج ہم کو ہلاک کرنے آتی ہے، وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، جن کا نام احمد جام رحمت اللہ علیہ تھا، بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ لوگوں نے آ کر کہا، حضور ہمیں بچا لیجئے، ہمیں بچا لیجئے، ہمیں یہ پتا چلا ہے ہلاکو خان کی فوج آ رہی ہے، ہمارا سر کاٹنے آتی ہے، ہمیں قتل کرنے آتی ہے، آپ اللہ کے ولی ہم کو بچا لیجئے۔ احمد جام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، لیکن مجھ سے وعدہ کرو اللہ نے تمہاری جان بخش دی تو تم قرآن کی پابندی کرو گے، شریعت کی پابندی کرو گے، نماز کی پابندی کرو گے، ماہ رمضان کے روزے نہیں چھوڑو گے، حضور کی سنت والا لباس پہنو گے، اپنے چہرے پر داڑیاں سجاؤ گے۔ جان پر بنی تھی کیا کرتے؟ ایک زبان ہو کر سب نے کہا، ہمیں بس بچا لیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں اگر جان بچ گئی ہم کبھی گناہ کے راستے پر نہیں جائیں گے، یہود و نصارہ کا لباس اتار پھینکیں گے، ہم حضور کی سنت کو اپنی زندگی کے سانچے میں ڈال لیں گے۔ ہر کسی نے ایک زبان ہو کر کہا۔ اللہ کے ولی نے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ کہہ کر جانتے ہو اللہ کے ولی نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کی۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک پانی کا پیالہ تھا جس سے پانی پیتے تھے، جس سے وضو کرتے تھے۔ آپ نے اس لکڑی کے پیالے کو زمین کے اوپر الٹا رکھ دیا، آپ نے پلٹ کر پیالے کو رکھ دیا۔ ہلاکو خان کی فوج آتی ہے، عراق کا چپا چپا چھان مارتی ہے، لیکن انہیں بغداد شہر کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ ایک دن بھٹکتے رہے، 2 دن بھٹکتے رہے، 3 دن بھٹکتے رہے، انہیں بغداد کہیں نہیں ملتا ہے۔ آخر بغداد ملتا تو ملتا کیسے؟ اللہ کے ولی نے
نے پیالے کے نیچے بغداد کو چھپا رکھا تھا، انہیں بغداد نہیں ملا، واپس خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ واپس گئے تو ہلاکو خان کو غصہ آیا، اس نے کہا کیا ہوا، اتنی بڑی بڑی باتیں اور اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے گئے تھے، خالی ہاتھ کیوں آئے؟ لوگوں نے کہا حضرت ہم کیا کرتے، ہمیں تو بغداد ملا ہی نہیں، پتہ نہیں زمین کھا گئی کہ آسمان نگل گیا، ہم نے ڈھونڈا لیکن کوئی پتہ نہیں چلا۔ ہلاکو خان نے دوبارہ فوج کو روانہ کیا، اور بڑا لشکر لے کر جاؤ، اپنے ساتھ بغداد کے گلی کوچوں کے ماہرین کو لے کر جاؤ، اب کی بار خالی ہاتھ مت آنا۔ اب دوبارہ فوج روانہ ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چلا، پھر بھاگتے ہوئے آتے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، آ کر کہتے ہمیں بچا لیجئے، اب تو فوج اور زیادہ ہے، منصوبے پہلے سے خطرناک ہیں، آپ ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ کے ولی نے کہا میں نے تمہارے لیے دعا کی تھی، اللہ نے تمہاری حفاظت کی، لیکن تم اپنے وعدے سے پلٹ گئے، تم میں سے کوئی نمازی نہ بنا، تم میں سے کوئی دیندار نہ بنا، تم میں سے کوئی مسجد میں آنے جانے والا نہ بنا، تم جس رنگ میں پہلے سے رنگے تھے آج بھی وہی رنگ تم پر چڑھا ہے، تم سدھرنے کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ جان پر بنی تھی کیا کرتے؟ سب نے ایک زبان ہو کر پھر وعدہ کیا اس بار بچا لیجئے، ہم وعدہ کرتے ہیں اب سدھر جائیں گے، اب توبہ کر لیں گے، اب نمازی بن جائیں گے۔ اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، لکڑی کے پیالے کو پھر زمین پر پلٹ دیا، ہلاکو خان کی فوج آتی ہے، ایک ہفتے تک بھٹکتی رہی، انہیں بغداد شہر کہیں نظر نہیں آتا ہے، ایک ہفتے کے بعد تھکے ماندے واپس جاتے ہیں۔ ہلاکو خان نے اب 20,000 کی فوج روانہ کی، کہا اس بار اگر مسلمانوں کے سر کاٹ کے نہیں لاؤ گے، اے فوجیوں سن لو، میں تمہارے سروں کو کاٹوں گا، میں اس کا مینار بناؤں گا، اور تمہاری کھوپڑی میں شراب پیوں گا، اب مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اب یا تو مسلمانوں کے سر لاؤ یا تو تم مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ ہلاکو خان نے تیسری بار فوج کو روانہ کیا، اب فوج تیسری بار حملہ ور ہوئی، لوگ پھر بھاگتے ہوئے آئے اللہ کے ولی کے پاس، آ کر عرض کرتے حضرت بچا لیجئے، 20,000 کی فوج آ رہی ہے، اب لگتا ہے بچنا مشکل ہے، بچا لیجئے۔ اللہ کے ولی نے تیسری بار بھی کہا لوگوں جب جان پر بڑھتی ہے تو میرے پاس آتے ہو، اور جان بچ جاتی ہے تو پھر گناہ کی طرف چلے جاتے ہو، تم سدھرنے کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ تم توبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم شریعت اور دین کے پابند کیوں نہیں بنتے ہو؟ لوگوں نے پھر کہا بس اس بار بچا لیجیے، 2 مرتبہ غلطی ہو چکی، اس بار بچا لیں، آخری موقع دیں، آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے، اس بار بچا لیں۔ اللہ کے ولی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ میں دعا کرتا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کی، لکڑی کے پیالے کو زمین پر پلٹنا چاہتے تھے، غیب سے آواز آئی احمد جام اب اس پیالے کو نہ پلٹ، اب انہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اے احمد جام ہلاکو خان صرف وقت کا بادشاہ نہیں، میرا عذاب ہے جو میں نے بغداد والوں پر مسلط کر دیا۔ پہلی 2 مرتبہ تیری دعا کی برکت سے میں نے ان کی جانیں بخش دی، لیکن احمد جام جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، اگر تو 100 بار دعا کرے اور میں 100 بار ان کی جانیں بخشوں پھر بھی یہ سدھرنے والے لوگ نہیں۔ اے احمد جام اب انہیں کوئی بچا نہیں سکتا، اور ان کے ساتھ تو بھی جام شہادت نوش کرنے کو تیار ہو جا۔ ان بغداد والوں کے ساتھ احمد جام تجھے بھی شہید ہونا پڑے گا۔ اللہ کے ولی روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، یہاں تک کہ ہلاکو خان کی فوج آئی، نہ بوڑھا دیکھا، نہ بچہ دیکھا، نہ بیمار دیکھا، نہ عورت دیکھی، جہاں کوئی مسلمان ملا اس کی گردن کو کاٹا ہے، اس کے سر کو جمع کیا، جسم کو پھینک دیا۔ تاریخ گواہ ہے بغداد کی گلیوں میں ہلاکو خان کی فوج نے مسلمانوں کے خون کی ہولی اور ندیاں بہا دی ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، صرف گناہگار اور سیاکار نہیں مارے گئے، آپ نے سنا ہوگا گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے۔ اللہ کے ولی احمد جام رحمت اللہ علیہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب عذاب بروں پر آتا ہے نیک بچ نہیں پاتے ہیں، جب کشتی سمندر میں ڈوبتی ہے اس میں موجود نمازی بھی ڈوب جاتا ہے۔